ہمارے ساتھ آج جو مہمان شخصیت موجود ہیں ڈاکٹر سعید اشرف چیمہ صاحب. سب سے پہلے تو ہم سر آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نہ صرف ڈاکٹر ہیں بلکہ آپ ایک موٹیویٹر بھی ہیں, آپ ٹیچر بھی ہیں, آپ کریکٹر بلڈر بھی ہیں, اور سب سے بڑی بات آپ بہت ہی خوبصورت انسان ہیں. ریڈیو پاکستان نے جب بھی آپ کو مدعو کیا اور آپ جو ہے وہ آئے, اور آپ کی باتوں سے ہمارے لسنر کو سر بہت فائدہ ہوا. جزاک اللہ. یہ سارا آپ کی ایفرٹ ہے, آپ کہہ لیجیے کہ ذرا نوازی ہے. یہ میں وہ محاورتاً نہیں کہہ رہا کہ آپ یاد کرتے ہیں اور میں حاضر ہوتا ہوں. اور ڈاکٹر صاحب آج 1 اکتوبر ہے اور آج جو ہے وہ بریسٹ کینسر جو ہے اس حوالے سے آگاہی مہم کا آغاز ہوگا. تو چونکہ آپ کا بہت تجربہ ہے, آپ بہت سارے شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں, سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ پنک ریبن یہ کیا ہے؟ مطلب عام ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ پنک ریبن ڈے جو منایا جا رہا ہے اس پہ ریلیاں ہو رہی ہیں, سیمینارز ہو رہے ہیں, آگاہی مہم شروع ہو گئی ہے. تو ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیں کہ پنک ریبن کیا ہے؟ جی, آپ نے خود ہی اس کو موضوع کو چھیڑا کہ 1 اکتوبر سے بیسیکلی یہ جو کیلنڈر منتھ ہے اسے پنک منتھ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اکتوبر جو ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سارے پنک ریبن کیا ہے؟ پنک ریبن آپ کہہ لیجیے یہ ایک سمبولک چیز ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے. اویئرنیس کس کے متعلق؟ جو بریسٹ کینسر ہے اس کی پریونشن اور اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے عوام کو آگاہی دینے کے لیے یہ سمبولیکلی پنک ریبن جو وہ یوز کیا جاتا ہے. صحیح. مختلف اور بھی ڈیزیزز ہیں, جیسے انوائرمنٹ کو آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہوتا آپ لش گرین جو ہے وہ پنک وہ ریبن یوز کرتے ہیں. آپ نے جو مینٹل ہیلتھ کے لیے جو ہے لائم گرین جو ہے وہ چلتا ہے. جو دل والے ہیں وہ ریڈ جو ہے ریبن یوز کرتے ہیں. صحیح. تو اسی طرح سے پنک ریبن جو ہے یہ بیسیکلی یہ اس چیز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور اویئرنیس لانے کے لیے ریگارڈنگ بریسٹ کینسر یہ اس کے لیے جو ہے نا یہ یوز کیا جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, یہ عام ہم سننے میں آ رہا ہے کہ آج کل جو بریسٹ کینسر ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ خواتین میں خاص طور تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. جی, یہ بریسٹ کینسر ہے کیا چیز؟ اسی کی یہ جو جتنی بھی کیمپین ہے جی بریسٹ کینسر ہے کیا, پریونشن, میں پنک ریبن کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر دوں گا. ضرور. خاتون تھیں شارلی ہیلی, امریکن تھیں, بریسٹ کینسر کی پیشنٹ تھیں. تو بیسیکلی انہوں نے شروع کیا, اور یہ شروع میں یہ پیچ کلر جو ریبن تھا جو انہوں نے اویئرنیس کے لیے استعمال کیا. بعد میں کسی میگزین کے ساتھ ان کا سلسلہ ہوا تو میگزین نے جو اسے پنک میں کنورٹ کر دیا. اچھا, ان کا جو اصرار تھا یا جس چیز کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کی, بیسیکلی اب ہم آج میں اور آپ جو ہے یہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ اسی جدوجہد کا کہہ لیجیے کہ ایک حصہ ہے کہ بریسٹ کینسر ہے کیا, صحیح, اسے پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, اور یہ آگاہی جو ہے یہ لوگوں میں ہم کیسے دیں. جیسے جسم کے باقی دوسرے کسی بھی حصے کا, کسی بھی ٹیشو کا کینسر جو ہے وہ ہوتا ہے, اسی طرح سے بریسٹ میں بھی کینسر نمودار ہو سکتا ہے. سوال تو پھر وہیں رہ گیا, کینسر ہے کیا؟ کینسر کیا ہے؟ میرے اور آپ کے جو جسم کے اندر خلیے ہیں, سیلز ہیں, یہ ایک اپنی نارمل سپیڈ کے ساتھ بڑھتے ہیں. صحیح. قدرت نے ان کی تعداد جو ہے ایک جو متعین کر دی ہے یہ اس پہ سٹیبل رہتے ہیں. جی. اور ان کا بڑھنا, پیدا ہونا اور پھر مر جانا, جھڑ جانا جسم سے, یہ جیسے سکن کی میں بات کر رہا ہوں, یا کچھ ایسے ہیں خلیے, کچھ جگہ ایسی جہاں کہ خلیے مرتے نہیں ہیں, وہ زندگی بھر ساتھ رہتے ہیں. سکن آپ کی 6, 7, 8 دن چینج ہو جاتی ہے ساری کی ساری. اگر یہ جو نئے سیل کی پیدائش اور اس کی جو ڈیتھ ہے اس میں جو ایکولیبریم ہے, اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک توازن قائم کیا ہے, اگر وہ توازن کھو جائے اس کا نام کینسر ہے. صحیح. سامعین کو سمجھ نہیں آیا ہوگا, میں نے بڑی فلسفیانہ بات کر دی. جی جی. کینسر آپ کہہ لیجیے کہ ہم شیطان کو بولتے ہیں. صحیح. شرارتی کو بولتے ہیں. شرارتی کون ہوتا ہے؟ جو آپ کے معاشرے کے اس جگہ کے رہنے اٹھنے بیٹھنے کے قوانین کو نہیں مان رہا, اسے ہم شرارتی بولتے ہیں, اسے ہم میلیگننٹ بولتے ہیں.
تو ٹیومر کینسر جو ہے جسم میں کسی بھی جگہ اگر اس جگہ کے سیل بڑی تیزی سے بڑھنا شروع کر دیں اور وہ جسم کے باقی کنٹرول سے باقی ترتیب سے آزاد ہو جائیں کسی بھی وجہ سے, وہ کنٹرول جسم ان کے اوپر کھو دے, تو وہ جگہ کینسر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, مطلب بریسٹ کینسر اس کی وجوہات کیا ہے؟ آپ نے ایک اور جو پوائنٹ اس میں ایشو ریز کیا تھا کہ ڈیولپڈ کنٹریز اور اب جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, تو اس کی وجوہات میں آنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. شروع میں ہم یہ سمجھتے تھے جو یورپین کنٹریز ہیں, مغرب جو ہے, اس میں یہ بہت زیادہ تھا. صحیح. اس میں وہاں پہ ان ممالک میں یہ کینسر بہت زیادہ تھا, اور ہمارے جو مشرقی ممالک تھے یہ اس آپ کہہ لیجیے بیماری سے بچے ہوئے تھے, اس آزمائش سے بچے ہوئے تھے. لیکن اب جو ہے ہم بھی, ہماری جو ریشو ہے وہ بڑی تیزی سے ہم ان کو اپروچ کر رہے ہیں. تو اس سے کچھ تو سامعین کو اندازہ ہو رہا ہوگا. بہت سی ملٹیپل وجوہات ہیں. یہ آپ کی فیملی میں رن کر سکتا ہے. اگر آپ کے فیملی کے کچھ ممبرس کو, مطلب ماں کو ہے, خالہ کو ہے, بڑی بہن کو ہے, تو یہ چانس ہے کہ آپ کے اندر فیملیل ہے. صحیح. فیملی کے اندر. تو جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں تو یہ جینز میں چل رہا ہوتا ہے. جی. اچھا, پھر انوائرمنٹ کے کچھ فیکٹرز جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں وہ اس میں بڑا رول پلے کرتے ہیں, جن کو ہم کارسینوجن بولتے ہیں. کارسینوجن میں اپنے عوام کے لیے جو لوگ سن رہے ہیں, ہمارے سامعین جو ہیں, ان کے لیے اگر میں کھول کے بتاؤں, وہ کیمیائی مادے, وہ میری خوراک میں ہوں, وہ میرے انوائرمنٹ میں ہوں, وہ میرے پہناوے میں, وہ کیمیائی مادے جو جب جسم کے ساتھ یا اس خلیے کے ساتھ براہ راست وہ ٹچ میں آتے ہیں تو وہاں پہ کینسر کا باعث بنتے ہیں. تو کچھ کارسینوجنز ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے. مثلا ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے, اسی لیے ہم اس آزمائش سے بچے ہیں. الکوہل کا استعمال مغربی معاشرے میں بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ, بالکل. اسموکنگ, اس کا استعمال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے ہاں ابھی نہ ہونے کے برابر ہے. خواتین میں بات کر رہا ہوں, یہاں خواتین, لیکن وہاں پہ یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. تو یہاں یہ دیکھیے ایک اور جو ہے بات آگے جو ہم سامعین سے شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ جو سماجی برائیاں ہیں ان سے بچ کے رہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ان سے بچنے کا کہا ہے تو اس کے اندر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا اسرار و رموز رکھے ہوئے ہیں کہ اس کو مان کے چلنے ہی میں جو ہے میری اور آپ کی عافیت ہے. تو اسموکنگ ہے, الکوہل ہے. اچھا, پھر تمام وہ خوراکیں جو آپ کو موٹاپے کی طرف لے کے جا رہی ہیں. موٹاپا بذات خود ایک بیماری ہے جی, لیکن سٹڈیز یہ کہتی ہیں وہ خواتین, وہ بچیاں جو موٹاپے کی طرف مائل ہیں, فربئی مائل ہیں, ان کے اندر یہ پرابلم زیادہ آتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے جیسے اب ہماری جو خوراکیں ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں جنک فوڈ کا ایلیمنٹ, اور جنک فوڈ جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہ ٹریٹڈ ہیں, میڈیکیٹڈ ہیں. مثلا اس کی میں عام طور پر مثال, آپ کا دودھ جو ہے آپ انجیکشن لگا کے جانور سے دودھ لیتے ہیں, اس میں جو ہے نا آپ کو کارٹیسول اس کے لیول لے کے آتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, آپ جو ہے اسٹیرائڈ دے رہے ہیں اپنے, آپ کے گوشت میں وہ آ رہا ہے, آپ کی خوراک میں آ رہا ہے, ہماری سبزیوں میں آ رہا ہے, ہماری سبزیوں میں آ رہا ہے. تو یہ جو کیمیکلز ہیں, یہ جو کارسینوجن ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتے ہیں. تو اس میں انوائرمنٹ ہو سکتا ہے, جین ہو سکتا ہے, فیملی ہو سکتی ہے, ہماری خوراک ہو سکتی ہے, میرا طرز عمل ہو سکتا ہے. اچھا, ایک ہمارے ہاں جو بچاؤ کی بہت بڑی وجہ تھی مشرقی ممالک میں, ڈیولپنگ, کہ یہاں کی مائیں جو ہیں بچوں کو بریسٹ فیڈ کرواتی ہیں. جی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ بریسٹ فیڈ جو ہے یہ ایک قدرتی جو ہے ایک عمل ہے جس سے یہ کینسر رکا رہتا ہے. صحیح. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کے ہونے سے کینسر سے ہم بچے ہوئے ہیں. اگر ہم یہ احتیاط چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کینسر جو ہے یہ سامنے آ جاتا ہے. متنوع چیزیں ہیں, اس میں کوئی ایک یا دو چیز نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک اور رپورٹ پڑھ رہا تھا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا, جیسے بھی آپ نے بات کی ہے کہ ہم اسموکنگ, الکوہل, شراب وغیرہ, مطلب وہاں پہ معاشرے میں باقی میں, ہاں یہ سمجھ میں پڑھ رہا تھا, تو وہاں پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جیسے جیسے ہم اپنا لائف سٹائل ویسٹرن کرتے جا رہے ہیں اور ہم جو ہے اربنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, تو اربنائزیشن پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں. اس کی کیا مطلب جو اسپیکٹس ہو سکتے ہیں کہ اربنائزیشن کا اس میں کیا رول ہے؟ اس کا آسپیکٹ دیکھیں, ملٹیپل آسپیکٹس ہیں. جی. ہم لائف پیٹرن کی بات اگر کر لیں, ہمارا سونے اور جاگنے کے معمولات وہی چل رہے ہیں مجموعی طور پر معاشرے میں جو آج سے 10, 15, 20, 25 سال پہلے. جی. اب دیکھیے, جب آپ سوتے ہیں, جب آپ برائٹ لائٹ سے ہٹتے ہیں اور رات کا سونے کا جو عمل ہے اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کا گروتھ ہارمون جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوا ہوتا ہے, وہ جسم کی ریپیئر کر. ہم نے اپنے چینج نہیں کر دیا سونے کے پیٹرن کو, ہم رات کو جاگ رہے ہیں, دن کو سو رہے تھے. اچھا, پھر اربنائزیشن میں اصل چیز کس سے آپ ہٹے؟ آپ ایک نیچرل انوائرمنٹ جو تھا آپ اس سے ہٹ گئے, آپ نیچرل فوڈ سے ہٹ گئے, آپ آرٹیفیشل فوڈ, آپ ان فوڈز کی طرف آ گئے جو آپ نے ابھی نام لیا. اچھا دیکھیے, یہ جو برائیاں ہیں
الکحل ہے، اسموکنگ ہے، دوسرے یہ دیہات میں نسبتاً کم ہے واقعی. اچھا پھر اگلی بات جو میں نے انوائرمنٹ اگر ہیں بھی، اگر پولوشن آپ ایئر پولوشن کی بات کرتے ہیں تو دیکھیے وہاں پہ اپنے صاف ستھرے ماحول کی وجہ سے یہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں، ان کی ویرولنس اتنی نہیں رہتی، وہ اتنی شدت اتنی رہتی. اچھا پھر یہاں آنے سے خوراک کا بھی جو ہے وہ، اچھا پھر یہاں پہ آپ دیکھیں خوراک اگر آپ صحیح لے بھی پا رہے ہیں متوازن نہیں ہوگی. اربن معاشرے میں آپ کہہ لیں کہ نسبتاً بریسٹ فیڈ کو ذرا تھوڑا سا اپنی فگر کو مینٹین کریں، تھوڑا سا مایوس سمجھا جاتا ہے. جی تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایک نیچرل جو ہے وہ ہمارا اس سے ہم ہٹ رہے ہیں. جہاں پہ بھی ہم نیچر سے ہٹیں گے، نیچرل وے سے ہٹیں گے تو ہمیں پھر آزمائش جو ہے وہ بیماری کی تکلیف کی صورت میں، کینسر کی صورت میں وہ جو ہے ہمارے سامنے آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، خدا نخواستہ اگر کسی کو یہ کہ بلڈ اپنے بریسٹ کینسر ہو بھی جاتا ہے تو کیا اس کو کرنا چاہیے؟ کچھ تو ارلی ایج میں ہی مطلب ڈائگنوز ہو جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے. اچھا کچھ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، خاص طور پہ ہمارے جو دیہات میں ہیں یا ہمارے جو کچی آبادیاں وہاں پہ ہماری خواتین رہ رہی ہیں یا جہاں پہ بھی ایجوکیشن کی کمی ہے، تو ان خواتین کے لیے بہت خوبصورت بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جی ہم ایسے کرتے ہیں کہ کیا سائنز ہو سکتے ہیں، جی بالکل، کیا علامات ہو سکتی ہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ مریض کو اور بچی کو پہلے پتہ چلے کہ مجھے یہ پرابلم آنے جا رہی ہے. تو ہم ان کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے میں اپنے سامعین کو اور خاص طور پہ میں بچیوں سے بیماری کے متعلق بات کرتے ہوئے، ایجوکیٹ کرتے ہوئے، اویئرنیس دیتے ہوئے کوئی شرم جھجک وہ نہیں ہے. ہم ایک اچھے کام کے لیے کریں. میں بچیوں سے اپنی براہ راست مخاطب ہو کے انہیں بتانا چاہوں گا، دیکھیں بیٹا، اگر تو آپ کے سائز بریسٹ دونوں کی، اس کی سائز میں، اس کی شیپ میں، اس کی اپیرنس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی آ رہی ہے تو آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے. ہے واٹس رانگ، کیا کی ہوا ہے، منو کی ہوا ہے، یہ میرے اندر یہ کوشچن ہے، واٹس رانگ، کیا ہو گیا، یہ تبدیلی کیا رہی. اچھا اس میں ہم یوزلی کہتے ہیں ایک لمپ سویلنگ. اگر مثلا میں نے اپنی بریسٹ کو پیلپیٹ کیا، آپ میرے ہاتھ کو دیکھ لیں، اگر میں نے اس کو محسوس کرنے کی کوشش کی، اگر آپ اس میں سویلنگ دیکھ رہے ہیں، صحیح اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں کوئی گلٹی بن گئی ہے، بن رہی ہے، یا یہ تو اب نارمل، تو ضرور اپنی جو ڈاکٹر ہے یا اپنے میل یا فیمیل ڈاکٹر جو بھی ہیں ان سے ضرور رابطہ کیجیے. اچھا پھر میں اپنے سامعین کو بتانا ہے، صرف بریسٹ ایریا کو نہیں ہے، آپ بریسٹ کے ساتھ اگر آپ ہاتھ رکھیں تو جو آپ کا ہاتھ بریسٹ کے اوپر آپ نے رکھا اور آرم پٹ کی طرف جا رہا ہے، بغل کی طرف جا رہا ہے، یہ سارا راستہ جو ہے یہاں سے بریسٹ جو ہے اس کی جو لمف ہے، جو خون کے ساتھ ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ایک محلول رکھا ہے جو جسم میں ٹریول کرتا ہے، جسے ہم لمفیٹک چینلز بولتے ہیں، یہ اس کے ساتھ ہی پھیلتا ہے. تو اگر گلٹی آپ کی بغل میں، آپ کی کچھ میں، ایکزیلا میں ہے یا بریسٹ میں ہے یا ان دونوں کے رستے میں کہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے بڑا الارمنگ سائن ہونا چاہیے. اچھا پھر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ اسکن کی وجہ سے سرخ ہو رہی ہے، عام طور پہ سرخی کئی اور وجوہات کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے بہت زیادہ سسپیشیس رہنا ہے. اسکن میں سرخی ہو رہی ہے، اچھا پھر ہم ایک سائن بولتے ہیں جس کو ہم ڈاکٹر اپنی لینگویج میں بولتے ہیں پیڈی اورنج، کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی جلد وہاں پہ تھوڑی سی تھک ہو رہی ہے، یا جیسے مسام ہوتا ہے نا، آپ نے کنوں کی اورنج کی سنترے کی آپ نے جو دیکھی ہے اسکن دیکھی ہے، اب دیکھیں اس کے پٹس بنی ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ تھوڑی سی موٹی بھی ہو رہی ہے اور جس اسکن وہاں پہ صحیح موبائل نہیں رہی باقی بریسٹ ٹیشو پہ، تو یہ بہت بڑا سائن ہو سکتا ہے کیونکہ کسی انفیکشن میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہاں اسکن میں چینج آ گئی ہے تو بھی آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونا چاہیے اور آپ کو اس کے لیے فوراً بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. اچھا پھر اور ایک بڑی علامت، اگر نپل سائزز جو ہیں اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ کسی طرح خدا نخواستہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ نپل کی ڈائریکشن جو وہ چینج ہو رہی ہے، اور پھر جو بڑی ایج کی خواتین ہیں اس میں اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اگر نپل میں سے کوئی ڈسچارج ہے، ملک کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں صرف کوئی خون کا خطرہ نپل سے پریس کرنے پہ آتا ہے یا کوئی پس کا آتا ہے، تو یہ بہت زیادہ الارمنگ سائن ہے. یہ الارمنگ سائن ہے. اچھا اس میں ایک چیز اور رکھ لیے، اگر خدا نخواستہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی خالہ کو، آپ کی مدر کو، آپ کی فیملی میں کسی اور کو کینسر کا ہوا، تو پھر آپ کو بہت زیادہ، جیسے کہتے ہیں نا یو مسٹ بی آن یور ٹوز، کہ آپ کو بہت زیادہ کانشیس رہنا ہے کہ خدا نخواستہ، اور اس کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلی بات،
پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ابھی یہ جو آپ کا پہلا سیگمنٹ چل رہا تھا اسپیشل جی. چائلڈ کے حوالے سے ہاں جی. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی جی. تھی. جی. میں سن رہا تھا تو میں نے کہا جی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ آزمائش بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے آپ کی کئی اور پرابلمس جو ہے نا وہ ہٹا دی. تو اس میں آپ یہ دیکھیے بجائے پریشان ہونے کے صرف ایک چیز پہ آ جائیے کہ میں نے اسے ریگولر وہ مہینے کا ہو 1.5 ماہ کا 2 ماہ کا میں نے اس کو باقاعدہ اپنی چھاتی کا معائنہ کرنا ہے کہ اس کی شیپ برابر ہے, یہ ڈی شیپ تو نہیں, ایسمیٹیکل تو نہیں ہو رہی, اس میں کوئی گلٹی تو نہیں آ رہی, اس میں کسی جگہ پہ میری کچھ کے اندر میرے ایگزیلا میں میرے بغل میں کوئی ایسی پرابلم نہیں, نپل جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ ریٹریکٹ تو نہیں ہو رہی, اس کے اندر سے کوئی ڈسچارج نہیں. تو اگر اس کی آپ کیئر کر لیں, اپنی خوراک کی کیئر کر لیں, اب ہم نے سونے جاگنے کی عادات جو ہیں اس کو صحیح, تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ غفور الرحیم ہے, وہ معافی فرماتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بڑی آپ نے جو ہے نا وہ معلومات دے رہے ہیں. اب ہم تھوڑا سا ٹریٹمنٹ کی طرف بھی آتے ہیں کہ جیسے آپ نے 2-3 چیزیں بتائی ہیں. ایک تو جیسے ہمارے اسلامی معاشرے میں بھی ہے کہ اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو جو ہے وہ دودھ پلائے, 2 سال. ہاں 2 سال تک. اب ہمارے اسلام میں بڑی چیزیں ہیں, بڑی خوبصورتی ہے. ہمارا دین جو ہے جسے کہتے ہیں نا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اور آپ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اگر یہ ہو جائے, لیکن اگر اب ہو جاتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کروایا؟ جو یہ سارا دیکھیے جو فگرس ہم بتاتے ہیں, جو ہم چیزیں رپورٹس بتاتے ہیں, وہ بعض کا بڑی پریشان کن میں سے, لیکن سامعین کو میں بتانا چاہوں گا اگر کینسر کو آپ ابتدائی مرحلے پہ آپ سے پکڑ لیتے ہیں, تشخیص ہو جاتی ہے, ہم اسے نکال دیتے ہیں, تو بہت حد تک اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. صحیح. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہماری خواتین, ہماری بچیاں, ہماری خواتین, انہیں یہ جو ہم نے علامات بتائی ہیں انہیں اس چیز کا ادراک ہو, انہیں اس چیز کا فہم ہو. نمبر 1. نمبر 2, ایسی اگر کوئی پرابلم ہو گئی ہے تو فوری طور پہ وہ کیا کریں کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں. آپ دیکھیے جتنے بڑے ہاسپٹلس ہیں اس میں بریسٹ کلینک کے نام سے ہمارے کلینکس بنے ہوئے ہیں. اچھا اس بریسٹ کلینک میں کیا ہے, اس میں جنرل سرجن ہے, اس میں کینسر کے سرجن ہیں, اس میں پلاسٹک سرجن ہے. اچھا اگر یہ صحیح وقت پہ پہلی سٹیج پہ ڈائگنوز ہو جاتا ہے, اور کرتے کیا اس کے لیے, آپ کی میموگرافی آپ کو بتا دیتی ہے. جی جی. آپ کی ایک FNAC فائن نیڈل ایسپریشن, آپ ایک نیڈل کے ذریعے سک کرتے ہیں اور سیلز جو ہیں اسے آپ پھیلا کے خودبین کے نیچے وہ دیکھ لیتے ہیں, آپ کا شک دور ہے. اگر مزید شک ہے تو آپ اسے واپسی لے سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ زخم بنا ہوا تو اس کا ٹکڑا لے کے اس کو معائنہ کیا جا سکتا ہے. جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ اگر اس کو آپ پہلی دوسری سٹیج پہ پکڑ لیتے ہیں اور آپ کا سرجن اسے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو لائف لانگ اس میں اللہ تعالیٰ اس سے آزادی دے دے. لیکن جو بہت بڑی بات جو میں نہ صرف بریسٹ کینسر ہے بلکہ تمام کینسر کے مریضوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ اگر ایک مرتبہ آپ کا کینسر ڈائگنوز ہو گیا, آپ کے سرجن نے, آپ کے جنرل سرجن نے, آپ کے پلاسٹک سرجن نے نکال دیا, اور اس کے بعد ضرورت اس عمر کی ہے کہ آپ ان کے ساتھ رابطے میں رہیں. جی مستقل رابطے میں رہیں, جسے ہم فالو اپ بولتے ہیں, مینٹیننس بولتے ہیں. ہوگا کیا کہ آپ کے جسم میں ٹینڈنسی ہے, اس کے اندر جو صلاحیت موجود ہے کہ دوبارہ سے وہ سیل اگائیں, تو آپ نے دوبارہ سے بڑا ویجیلنٹ رہنا ہے, بڑی اس پہ نگاہ رکھنی ہے کہ یہ خدا نخواستہ دوبارہ نہ ہو جائے. اور بات, اگر خدا نخواستہ یہ کینسر بڑھ بھی جاتا ہے تو پلاسٹک سرجن, اب اگر آپ کو ایک پوری یہ تیسری اور چوتھی سٹیج پہ ہوتا ہے کہ ہمیں پوری بریسٹ باسکٹ ریموو کرنی جاتی ہے, ان بچیوں کے لیے, ان خواتین کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ بریسٹ نکال بھی دی گئی تو پلاسٹک سرجری کے ذریعے ہم دوبارہ اس کی تعمیر بھی کر دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, باتیں بہت کرنے کو دل کر رہا ہے, جتنی آپ اچھی باتیں کر رہے ہیں. ہمارا تو وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا. دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ سے اور باتیں کریں, لیکن ہمارا ٹائم جو ہے وہ پروگرام رابطہ کا ختم ہوتا ہے. ایسا میں اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں ندیم احمد کو اور ڈاکٹر سعید اشرف چیمہ صاحب آج ہمارے مہمان تھے, ان کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ.